الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد صلوات على محمد وآل محمد ماہ مبارک میں اس رات کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور جو 3 شب قدر بیان کی جاتی ہیں کہ ان تینوں رات میں سے کوئی ایک ہے، اس میں سے زیادہ تر احتمال یہ دیا جاتا ہے کہ آج کی رات شب قدر ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید نازل ہوا اس میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو سورہ قدر ہے، انا انزلنا ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ پر اور کہا گیا ہے قرآن کے بارے میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، ہم نے برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ تو یہ شب قدر بھی ہے اور برکت والی رات بھی۔ یہ بھی ملتا ہے روایات میں کہ تقدیر لکھی جاتی ہے آج کی رات میں، انسان کے لیے اس کے اگلے 1 سال تک اس کی لائف میں، اس کی زندگی میں کیا ہوگا وہ لکھا جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہاں پر اللہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ بندوں نے کیا مانگا ہے زیادہ تر وہی لکھتا ہے۔ خداوند عالم اتنا مہربان ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ بس میں نے لکھ دیا اب چاہے آپ کچھ بھی مانگو میں بدلوں گا، نہیں۔ خداوند عالم کی رحمت کا ایک نمونہ ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ وہ ہماری تقدیر ہماری ڈیمانڈ پہ بدل دیتا ہے اگر ہم بدلوانا چاہیں۔ تو آج کی رات ہے تو ظاہر سی بات ہے بہت بڑی ہے، اور کہا جاتا ہے اگر اس رات میں نہیں بخشا گیا تو پھر وہ روز عرفہ ہوتا ہے، روز عرفہ نہیں بخشا گیا تو یہ رات ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ شب قدر یعنی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس رات کی اتنی فضیلت ہے کہ اسے ہم نہیں سمجھ سکتے، جیسے جناب فاطمہ کے فضائل بھی ہم سب نہیں سمجھ سکتے، کچھ ہیں جو ہمیں معلوم ہے اور وہ بھی ہماری عقل کے اعتبار سے۔ تو اللہ کی نگاہ میں آپ یہ دیکھیں شب قدر کو جو فضیلت ہے وہ جناب فاطمہ کو بھی ہے۔ بعض روایت میں کہ شب قدر یعنی جناب فاطمہ۔ تو شب قدر میں پیغمبر اکرم کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے تو جناب فاطمہ بھی۔ پیغمبر اکرم کے صلب میں شب معراج جو روایت ہے، بہرحال میں پوری تفصیل میرے پاس نہ وقت ہے اور نہ بیان کر سکتا ہوں، بیان تو بہت ہے لیکن بہرحال ٹائم نہیں، تو مجھے زیادہ کچھ عرض نہیں کرنا ہے۔ آج کی رات میں جو کہا گیا ہے قرآن مجید میں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے آج کی رات۔ اور اس کی تعبیر یہ کی جاتی ہے، تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ جو کام ہم 1000 مہینوں میں انجام دیں گے اور اس کا کتنا ثواب ملے گا ہمیں اللہ کی بارگاہ سے، اور کتنا فائدہ پہنچے گا ہمیں دین میں، 1000 مہینے میں جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ اگر آج کر لیں گے تو وہ اتنا زیادہ ہو جائے گا۔ مثلا 2 رکعت نماز ہے تو وہ اتنی ہو جائے گی جیسے ہم 1000 مہینوں تک پڑھتے چلے جائیں گے۔ تو ہر عمل اسی طریقے سے بڑھتا چلا جائے گا، ملٹیپل ہو جائے گا۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تسبیح پڑھیں اور جناب خیرات کریں، کسی کو کھانا کھلائیں، کسی کی دل جوئی کریں، کسی بیمار کو پوچھیں، کسی کی ہیلپ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ جس کا دکھائے رسمی طور پہ نہیں، ایسے میسیج آتے ہیں بہت کہ آج بڑی رات ہے مجھے معاف کر دینا، آج معاف کیا اور اگلے دن پھر وہی اسٹوری شروع۔ تو یہ نہیں ہوتی ہے۔ اور میں ایک شعر عرض کرتا ہوں ایسے موقع پہ کہ کسی نے کہا ہے کہ توبہ 1000، یہ توبہ ہی کرنا ہوتا ہے نا، استغفار مطلب توبہ، معافی مانگنا۔ توبہ 1000 بار قریب کر کے توڑ دی، توبہ ہے میری اب کبھی توبہ نہ کروں۔ تو یہ نہیں ہے قصہ، اگر معافی ہے تو بہرحال
پہلے تو اللہ سے ہے، بندوں سے بھی ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ آج معافی مانگی اور خالی واٹس ایپ پہ مانگ لی اور اگلے دن پھر وہی اسٹوری شروع ہو گئی. تو یہ نہیں ہوتی. تو آج کی رات میں بھی، اور بڑے دل رکھنے بھی والے ہیں کہ جب اللہ معاف کر دیتا ہے، سب جتنا بھی بڑا گنہ گار ہو انسان، کتنا بڑا ہو، اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے. آج کی رات اگر وہ بھی اللہ سے معافی مانگے گا تو خدا اسے معاف کر دے گا. تو اس لیے انسانوں کو بھی کہا گیا ہے کہ بھائی تم خدا سے تو بڑے نہیں ہو، اور کوئی خدا سے زیادہ نافرمان ہو بھی نہیں سکتا. وہ معاف کر دیتا ہے تو آپ بھی معاف کیجیے. تو یہ ہے. تو آج کی رات اتنی اہم ہے. اب اگر یہ ہے کہ نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے، قرآن پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے، تلاوت کرنا بہت زیادہ ثواب ہے، ایون یہ مجلس ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا بھی ثواب 1000 مہینوں میں جتنا ثواب مل سکتا تھا پڑھ کے اتنا مل جائے گا. آپ کو سننے کا جتنا ثواب 1000 مہینوں میں ملتا وہ آج مل جائے گا. جو سن رہے ہیں، جو چلے گئے یا نہیں آئے، ان کے تو بہرحال کوئی کیٹیگری ہے ہی نہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. لیکن وہ بھی اگر جو نہیں ہے، وہ بھی اگر دوسرے ذریعوں سے جو سورسز ہیں، ٹی وی ہے، موبائل ہے یا نیٹ ہے یا اور دوسرے طریقے ہیں، اگر سن رہے ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں تو وہ بھی ہے بہرحال، انہیں بھی ثواب ملے گا. اس لیے میں وہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اگر ہم امام علی کی آج ایک فضیلت بیان کریں گے تو ایسے ہے جیسے ہم نے 1000 مہینے تک بیان کی. امام علی کے فضائل اگر آج بیان کر رہے ہیں تو وہ بھی ایسے کاؤنٹ کیے جائیں گے، نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے کہ جیسے ہم نے 1000 مہینے تک امام علی کے فضائل پڑھے، 1000 مہینے تک فضائل سنے. اور میں نے حدیث سنائی تھی کہ اگر کوئی انسان ایک حدیث بھی سن لیتا ہے تو اس کا ثواب کتنا ہے. آج میں امام علی سے محبت اور ان کی فضیلت میں مختصر عرض کروں گا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. پیغمبر اکرم نے اسی حدیث میں جو چل رہی ہے اس میں ارشاد فرمایا، الا ومن احب، الا ومن عرف علیا واحبہ بعث اللہ الیہ ملک الموت کما یبعثہ الی الانبیاء. پہلا فائدہ علی سے محبت کرنے کا. دیکھیے ہر آدمی کو موت آنا ہے، اس سے کوئی بچنے والا تو ہے نہیں، یا بچے گا کوئی؟ سب کو آنی ہے. اور بہرحال یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اچھی موت ہے. آج کل جو موتیں ہو رہی ہیں دنیا میں 3 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہیں کرونا سے، وہ بہرحال کوئی نہیں مانگے گا. کتنا بھی برا انسان ہے یہ والی موت تو نہیں مانگے گا کہ جس میں آدمی نہ غسل ہے نہ کفن ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایسی پتہ بہت سی جگہ پہ تو پتہ بھی نہیں ہے وارث کی، اور دفنا دیتے ہیں کہ یہ پھیلے نہیں. تو خدا ایسی موت تو کسی کو بھی نہ دے. تو سب لوگ اچھی موت مانگتے ہیں، مرنا تو سب کو ہے. تو اب اگر علی کی محبت دل میں ہے، اگر علی دل میں بستے ہیں تو ہمیں فائدہ ملے گا. اور پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ بعث اللہ الیہ ملک الموت، ملک الموت اس کے پاس کو بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، مگر کیسے؟ کما یبعثہ الی الانبیاء، انبیاء کی طرف کیسے بھیجتا ہے؟ ملک الموت نبیوں کی روح کیسے قبض کرتا ہے وہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، بے گناہ ہیں. ان کی موت بہرحال بری نہیں ہے کسی بھی صورت میں. ان کی موت شہادت کا درجہ رکھتی ہے. ان کی موت اور بہت ہی اچھے طریقے سے موت آتی ہے انبیاء کی. ایون مومن کو کہا جاتا ہے کہ اس کی موت ایسے آتی ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا. ایسے روح نکل جاتی ہے جسم سے جیسے گلاب سے، جیسے پھول سے خوشبو باہر نکلتی ہے، جو فریش بالکل تر و تازہ. صبح کی آپ دیکھیں گے صبح سویرے جو پھول اچھے والے کھلے ہوئے ہیں اور ان کی خوشبو کیسے فیل ہوتی ہے. پھول بھی تر و تازہ رہتا ہے اور خوشبو بھی آپ کو فیل ہوتی ہے، آپ اسے سونگھتے ہیں. تو پھول کا کچھ بگڑتا نہیں ہے. تو یہی حال ہوتا ہے مومن کا. تو جب مومن کی موت ایسی اچھی ہوتی ہے تو آپ سوچیے انبیاء کی کیسے ہوگی. علی کی محبت اور علی سے محبت کرنے کا ایک فائدہ ہمیں مرتبہ یہ ملے گا کہ ملک الموت کا رویہ ہمارے ساتھ ایسے ہوگا جیسے نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے نبیوں کی روح قبض ہوتی ہے ایسے روح قبض ہوگی. اور اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے پھر کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو وہ موت ہماری نبیوں جیسی ہو. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ علی کو دل میں بسانا پڑے گا. علی دل میں جب بسیں گے تو اس کا ایکشن بھی تو آئے گا نہیں عمل کے ذریعے سے. تو اب یہ نہیں ہے علی نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، تو اگر علی دل میں بس رہے ہیں تو ہمارے ہاتھ ظلم کے لیے نہیں اٹھیں گے. علی نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، تو اگر ہمارے دل میں علی بس رہے ہیں اور محبت ہے تو ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے. اگر علی ہمارے دل میں بس رہے ہیں تو ہم گناہ کی طرف نہیں بڑھیں گے. اگر دل میں علی بس رہے ہیں، وہ تو راتوں کو عبادت کرتے تھے، ہم کم سے کم دنوں کو تو کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہماری نماز قضا اور ہم کہیں کہ دل میں علی بس رہے ہیں. نہیں،
یہ سارے کام کرنے پڑیں گے جو علی کو بسانے کے لیے ضروری ہیں، علی کو دل میں رکھنے کے لیے ضروری ہیں، ورنہ علی کے لیے آیت تطہیر ہے۔ علی ایسی جگہ آتے ہی نہیں ہے جہاں نجاست ہوتی ہے، یا آتے ہیں؟ آیت تطہیر نے بیان کیا ہے کہ جہاں پر نجاست ہوگی وہاں علی نہیں، جہاں علی ہوں گے وہاں نجاست نہیں۔ تو اگر ہمیں اپنے دل میں محبت پیدا کرنا ہے، علی کی اور بسانا ہے، تو اس سے نجاست کو اور گندگی کو نکالنا پڑے گا، تب علی آ کے بسیں گے۔ علی آ کے بس گئے، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ موت آئے گی تو ہم نبیوں جیسی اور انبیاء جیسی آئے گی۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ موت کے بعد جو دوسرا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے، اسٹیج آتا ہے، وہ ہوتا ہے قبر کا۔ اور وہاں آپ کو معلوم ہے روایات میں کہ جیسے ہی مردہ قبر میں آ جاتا ہے اور اسے دفنا کے چلے جاتے ہیں لوگ، تو دو فرشتے آتے ہیں۔ اگر اچھا بندہ ہے تو اچھے طریقے سے آئیں گے، انہیں مبشر و بشیر کہا جاتا ہے، اور اگر آدمی اچھا نہیں تھا تو وہ فرشتے آتے ہیں وہ، لیکن ان کا رول ہوتا ہے منکر و نکیر جیسا۔ کہا تھا برے انسان کے پاس منکر و نکیر آتے ہیں اور اچھے انسان کے پاس مبشر و بشیر آتے ہیں۔ تو وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا یہاں سے کیا حال شروع ہونے والا ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ملک الموت نبیوں کی طریقے سے آتا ہے، جیسے نبیوں کے پاس آتا ہے اگر علی کی محبت ہے، اور اس کے بعد وَرَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ أَحْوَالَ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ، خدا بند عالم اس مردے کے دل سے منکر و نکیر کا خوف نکال دیتا ہے۔ یعنی اگر فرشتے قبر میں آتے ہیں ہمارے پاس تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں ڈر نہیں ہے۔ ہمیں بچپن میں بتایا جاتا ہے، بہت چھوٹے چھوٹے تھے ہمارے ماں باپ بتاتے تھے کہ جان تو کیسے فرشتے ہوتے ہیں، ایسا ڈراؤنا حلیہ بیان کرتے تھے جیسے ہارر کوئی مووی چل رہی ہو، کہ ایسے بیان کرتے تھے کہ ایسی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، لمبے لمبے ناخن ہوں گے، ایسے ایسے دانت ہوں گے، پھاڑ کھانے والے کے انسان جیسے دیکھتے ہی ڈر جائے منکر و نکیر کو۔ تو ایک دم ہال پیدا ہو جاتی ہے، ایسا ڈراؤنا چہرہ اگر آپ دیکھیں اکیلے میں، وہ بھی تنہا اور قبر کے اندھیرے میں، تو کہا جاتا ہے کہ آدمی کو وہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں میں کیا کر کے آیا۔ تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی کی محبت دل میں ہے تو قبر کا وہ ہولناک منظر انسان کے دل سے نکل جاتا ہے، پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، قبر میں آرام سے رہے گا۔ وہ اگلا جملہ ہے اس میں، قبر میں سے آرام سے کیسے رہے گا؟ وَنَبَّرَ قَبْرَهُ۔ تیسرا فائدہ جو اس فطرے میں بیان کیا پیغمبر اکرم نے، وہ یہ ہے کہ منکر و نکیر کا ڈر نکل جائے گا، کوئی خوف نہیں ہوگا ان کا، اور یہ ہوگا کہ اللہ اس کی قبر کو نورانی کر دے گا۔ نور اللہ، خدا بند عالم اس کی قبر کو، نور اللہ قبرہ، اس کی قبر کو نورانی، نور سے بھر دے گا۔ اب جہاں نور ہی نور ہو، اب جب یہاں اندھیروں میں ڈر لگتا ہے، اجالا ہو جاتا ہے تو ڈر نہیں لگتا، لیکن قبر کا جو اندھیرا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ لیکن اگر وہاں اللہ کی طرف سے نور اگر آ جائے تو آپ سوچئے پھر ہمیں کس چیز کی پرواہ؟ جس کا مونس و مددگار، جس کا دوست اللہ ہو جائے قبر میں، اور وہ اپنا نور وہاں پر ظاہر کر دے، تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمیں کیا پرواہ ہے، مرنے والوں کا۔ یہ علی کی محبت کا فائدہ ہے۔ اگر علی دل میں بستے ہیں تو قبر نورانی ہو جائے گی، موت آسانی سے ہوگی، منکر و نکیر کا کوئی خوف نہیں رہے گا۔ تیسری چیز کیا اس فطرے میں بیان کیا ہے کہ قبر کو نورانی کر دے گا۔ اور اگلا جملہ، سب یہ دعا کرتے ہیں کہ انسان کی قبر تنگ نہ ہو، اور یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی زندگی۔ آپ نے ایون اگر بڑا سارا بنا بھی دیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اتنا ہی رہے، ہمیں دکھائی دے گا کہ آپ قبر بہت بڑی ہے، مگر خداوند عالم اسے اپنی قدرت سے تنگ بھی کر سکتا ہے۔ اور ہم نے بہت سو کو، ایک ایسا ہے خدا نہ کرے کہ کوئی ہو کہ ایسا نہیں دیکھا کہ فزیکلی بھی تنگ ملی ہے بہت سو کو، تو یہاں سے کہا جاتا ہے کہ جب دفنایا جاتا ہے، وہ بزرگ بولتے ہیں، اگرچہ حقیقت بھی ہے یہ، کہ قبر اگر کشادہ ہے، کھلی ہوئی ہے، تو انسان کو آرام سے، آپ دیکھو اس دنیا میں کیسے ہوتا ہے، ایک بیڈ دے دیا جائے چھوٹا سا 3x6 کا، انسان اس پر سوئے گا، کیا نہ ادھر کو جا سکتا ہے نہ ادھر کو جا سکتا ہے، بس اتنا ہی ہے، تو کیسے سوئے گا وہ آرام سے؟ کہے کہ یار تنگ ہے یہ تو، اسے بڑا سارا جتنا بڑا بیڈ روم ہوگا اتنا ہی، بیڈ بھی ابھی سنگل سے ڈبل سے اور بڑا، میں اکیلا سوؤں گا اس کے اوپر، چاہے رائٹ لیفٹ اوپر نیچے کیسے بھی سوؤں، ادھر ادھر کیسے بھی گھومتا پھروں۔ انسان سوچتا ہے نا ایسا، اگر اسے ملے تو قبر کا حال بھی یہی ہے کہ قبر کو اگر کھلا ہوا رکھنا چاہتے ہیں تو علی کی محبت دل میں ہوگی۔ پیغمبر اکرم نے آگے ارشاد فرمایا اسی فطرے میں، نور اللہ قبرہ وفصحہ، اور خدا بند عالم اس قبر کو اتنی بڑی بنا دے گا، کتنی بڑی بنا سکتا ہے؟ اس امام بارگاہ جتنی، بکوبا ٹاؤن جتنی۔ حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، مسیرتا 70 عامن،
اگر انسان چلنا چاہے اس قبر کے اندر تو اس قبر کو چلتے چلتے اسے 70 سال لگیں گے، تب تک وہ قبر کی مسافت طے نہیں کر پائے گا۔ کتنے سال؟ 70 سال تک۔ 70 عامن مسیرت 70 عامن، 70 سال کی ڈسٹینس کتنی ہوتی ہے انسان جب چلنا شروع کرے گا یہاں سے؟ 70 سال میں کتنا لمبا چلے گا، کتنی دور تک چلے گا؟ تو کہا جاتا ہے قبر اتنی کشادہ ہو جائے گی۔ اتنی کشادہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے جنت بنا دیا، اللہ نے اسے جہاں حد نگاہ جہاں تک دیکھنا چاہتا ہے اس کی نگاہ کم ہو جائے گی، مگر اس کا یہ محل اور اس کی یہ قبر کم نہیں ہوگی، اتنی کشادہ ہو جائے گی۔ خداوند عالم علی کی محبت کے صدقے میں تو اگر رکھنا ہے ہمیں قبر کو اپنی کشادہ رکھنا ہے، ایسا رکھنا ہے کہ اس میں جی لگے، تو علی کو بسائیں دل میں۔ اور ایک آخری فقرہ جو اس حدیث کے اس پیراگراف میں ہے، پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا محشر میں، یہ تو قبر کا ہو گیا، محشر میں یہ فائدہ ہوگا کہ بیض اللہ وجہہ یوم القیامہ، خداوند عالم اس کے چہرے کو قیامت کے دن نورانی کر دے گا۔ چہرے کو، یہ جو ہمارا چہرہ ہے، اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ پروردگار، جیسے عرض کیا تھا نا کہ اعمال نامہ دانے ہاتھ میں دے، ایسے یہ بھی دعا کہ پروردگار ہمارا چہرہ نورانی فرما۔ 2 آیتیں پڑھوں گا، صرف ترجمہ، باقی زیادہ ڈیٹیل نہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ سورہ آل عمران کی 106 اور 107، 16 اور 17 2 آیتیں ہیں سورہ آل عمران میں۔ اس میں بیان کیا ہے خداوند عالم نے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جس میں کچھ چہرے کالے ہوں گے یعنی بغیر نور کے، اور کچھ چہرے نورانی ہوں گے، ان چہروں سے نور چمک رہا ہوگا، اور کچھ ایسے بھیانک ڈراونے ہوں گے گندے کے انسان دیکھ بھی نہ سکے اس طرح، کریہ المنظر، جس کو دیکھ کے انسان کو گھن آ جائے، ایسے چہرے 2 ٹائپ کے چہرے ہوں گے۔ کہاں پر؟ محشر میں۔ اما الذین اسودت وجوہہم، لیکن وہ افراد کے جن کے چہرے بھیانک ہوں گے، ڈراؤنے ہوں گے، ان سے کیا کہا جائے گا؟ اکفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، تم نے ایمان قبول کیا، ایمان کو اپنایا، اور اس کے بعد کافر بن گئے تم، یعنی تم نے ایسے زبان پہ ہوتا تھا لا الہ الا اللہ مگر عمل نہیں کرتے تھے، زبان پہ ہوتا تھا یا علی مدد مگر علی کی چاہت دل میں ایسے نہیں ہوتی تھی کہ جیسے ہونی چاہیے، صرف زبان سے تھا۔ تو جن کے چہرے بھیانک ہوں گے ان سے کیا کہا جائے گا؟ تم ایمان کے بعد کافر بن گئے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اپنی اس نافرمانی کی وجہ سے، اپنے اس گندگی کی وجہ سے، اپنے اس گناہوں کی وجہ سے تم عذاب چکھو، عذاب میں مبتلا رہو۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جو تم گناہ کرتے تھے، جو تم کفر اختیار کیا، اس کی وجہ سے عذاب میں چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، لیکن وہ افراد کہ جن کا چہرہ نورانی ہو جائے گا محشر میں، جن کے چہرے کے اوپر نور ہوگا، خداوند عالم علی کی محبت کرنے والوں کے چہرے کو نورانی کر دے گا۔ اب ان کو کیا بینیفٹ ملے گا؟ قرآن مجید نے بیان کیا ہے فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے اور ہمیشہ اسی میں باقی رہیں گے، اللہ کی رحمت ان کے اوپر آئے گی۔ تو اگر رحمت خدا محشر میں ہمیں چاہیے تو امام علی علیہ السلام کی محبت، سچی محبت اپنے دل میں بسائیں گے۔ یہ ایک فضیلت امام علی کی میں نے اس لیے بیان کی تبرکاً کہ آج شب قدر ہے، اور شاید ایسے لگے کہ 1000 مہینوں سے افضل زیادہ دنوں میں ہم نے بیان کر دی۔ یہ ایک مولا کی فضیلت ہے، تو خوش نصیب ہیں آپ اور ہم لوگ۔ اللہ ہمیں توفیقات دے، آج کی شب میں ہماری تقدیر میں لکھ دے کہ ہم جب قبر سے اٹھیں اور اس دنیا سے جائیں تو محب علی کہلائیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، یا اللہ ہمیں ہمیشہ نیک عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، یا اللہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری دعاؤں اور اعمال کو قبول فرما، شب قدر کی برکتوں اور رحمتوں کو ہمارے اوپر نازل فرما۔
محبان اہل بیت جہاں کے بھی آباد ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما پروردگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین عطا فرما پروردگارہ جو بے جرم اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما یا اللہ موجودہ وبا جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے تمام مومن و مومنات کو بالخصوص اور تمام انسانوں کو بالعموم اس سے محفوظ فرما پروردگار عالم اس بیماری کا دنیا سے جلدی خاتمہ فرما یا اللہ اس تقدیر کی رات بحق محمد و آل محمد ہم سب کی عاقبت بخیر فرما ہمارے